الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. درود پڑھ محمد نہایت خوشی کا مقام ہے کہ مومنین جمع ہے اور جو مرکزیت ہے، مرکز ہے اس اجتماع کا، وہ محبت امیر المومنین علیہ السلام ہے. یہ جو نقطہ جس پر ہم یہاں جمع ہیں، یہ کائنات میں تاثیر کرتا ہے. امیر المومنین السلام کی ولادت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، اس میں سے ایک روایت مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد. جابر بن عبداللہ انصاری ان صحابیوں میں سے ہیں جو ائمہ علیہ السلام کے رازوں سے واقف تھے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ حدیث قصہ جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ روایت کسی اور راوی سے یا کسی امام سے نہیں کی ہے. ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا، یعنی جابر اس مقام پر ہیں اہل بیت اور خاندان اہل بیت کی نسبت کہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ڈائریکٹ روایت نقل کرتے ہیں. کہ ایک صحابی ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر آ جائے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے وہ مستقیماً روایت نقل کر سکے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس عظیم ہستی نے رسول گرامی سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ امیر المومنین اسلام کی ولادت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ کیسے واقع ہوئی. امیر المومنین اسلام کی ایک عالم ظاہر میں ولادت ہے جو کعبے میں ہوئی. یہ عالم ظاہر ہے. ایک خلقت عالم نورانیت ہے کہ رسول گرامی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، خداوند عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور اس کے فوراً بعد فرمایا انا وعلی من نور واحد. سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور میں اور علی ایک نور سے ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم جب اس مقام نورانیت پر تھے تو خداوند عالم نے اپنی تسبیح کی. خدا نے اپنی ذات کی نسبت سے کہا سبحان اللہ، یعنی میں ہر عیب سے پاک اور منزہ ہوں. تو ہم دونوں نے بھی کہا سبحان اللہ. ہم نے خدا کی تسبیح کی. خدا نے اپنی تقدیس کی، کہا
میں قدوس ہوں، ہم نے بھی کہا کہ تو قدوس ہے۔ خداوند عالم نے اپنی تمجید کی، اپنی عظمت اور جلالت بیان کی، ہم نے خداوند عالم کی عظمت اور جلالت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے۔ روایت کس نے نقل کی؟ جابر بن عبداللہ انصاری نے۔ کس سے؟ رسول گرامی سے۔ فرمایا کہ اس کے بعد میری تسبیح کرنے سے، میں نے جو خداوند عالم کی تسبیح کی، اس سے خداوند متعال نے زمین اور آسمان خلق کیے۔ بس یہ رسول اس مقام پر ہے کہ جب یہ سبحان اللہ کہتا ہے تو خداوندہ اس سبحان اللہ سے زمین اور آسمان کو خلق کرتا ہے۔ اور پھر جب علی نے سبحان اللہ کہا تو علی کے سبحان اللہ کہنے سے خداوند عالم نے اپنے مقرب فرشتوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ جس دن سے یہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں ان میں جبرائیل بھی شامل ہے، یہ تسبیح کر رہے ہیں، یہ خداوند عالم کی تقدیس اور تمجید کر رہے ہیں۔ یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے جو حمد و ثنا خدا کی کر رہے ہیں، اس کا ثواب کسے ملے گا؟ رسول گرامی نے فرمایا کہ اس کا ثواب علی کے لیے ہے، اس لیے کہ علی کے سبحان اللہ کہنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور علی کبھی اکیلے اپنے لیے ثواب طلب نہیں کرتے۔ کس نے فرمایا؟ رسول گرامی نے۔ کیا فرمایا؟ یہ ملائکہ جو اس وقت سے تسبیح کر رہے ہیں، اس کا ثواب کس کے لیے ہے؟ علی کے لیے اور ولی شیعت ہی، اور علی کے شیعوں کے لیے۔ بس یہ وہ ہمارا امام ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی نظر کرم کے سائے میں رکھتا ہے، ہمیں اپنے سے جدا نہیں کرتا، ہمارا اسے خیال ہے۔ لہذا بقی ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری اس عالم ظاہر میں ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ جس کے دل میں محبت علی ہے اسے خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ کہ اسے خدا نے خاص نعمت سے نوازا ہے۔ یہ محبت علی ہر دل میں جگہ پیدا نہیں کرتی۔ ایک عمومی قانون رسول گرامی نے بیان فرمایا جو تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں ہے۔ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی سے بغض منافقت کی علامت ہے۔ اب اگر کسی کو جانچنا ہے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے تو وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کہاں کھڑا ہے، کسی اور کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
خود اپنے دل کی طرف نگاہ کرے، اگر خالصتاً محبت پائی جائے تو جان لو کہ یہ مومن ہے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی پایا جائے تو جان لو کہ منافق۔ یہ قانون رسول گرامی نے دیا، یہاں تک کہ اصحاب یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے درمیان منافقوں کو جب پہچاننا ہوتا ہے تو ہم علی کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ تو جو منافق ہوتا تھا وہ اس کا چہرہ جو ہے وہ مرجھا جاتا تھا، اور جس کا چہرہ کھل جاتا تھا ثابت ہو جاتا تھا کہ یہ مومن ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، زمانہ بدل گیا لیکن آج بھی معیار یہی ہے، قیامت تک رہے گا، آج بھی یہی معیار۔ اور یہ معیار ہم نے بیان نہیں کیا، یہ بیان رسول گرامی نے فرمایا، ان کا فرمودہ ہے۔ انہوں نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، انہوں نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، انہوں نے فرمایا علی میزان الاعمال، انہوں نے فرمایا کہ علی کے ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، علی ترازو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر علی کی دشمنی پائی جائے گی وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا، وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ تو جس کا ایسا امام ہے کہ جسے باب العلم ہونے کا شرف حاصل ہے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ ان کی پیروی میں، ان کے عشق میں دین، علم، معرفت سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے سچے عاشق ہیں تو وہ جب باب العلم ہے، وہ جب کل ایمان ہے، تو پھر ہمارا ایمان بھی ان کے سائے میں ہونا چاہیے، ہمارا علم بھی ان کے سائے میں ہونا چاہیے۔ آپ کے اس علاقے کو علم کے میدان میں اطراف کے تمام گاؤں سے آگے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں تو کوشش کریں۔ مومن اگر کوشش کرتا ہے خدا عطا کرتا ہے، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری۔ بس یہ ایک پیغام ہے جو آج جشن کے دن آپ تک پہنچانا تھا۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ 40 سال سے ہمیں یہاں پر دبانے کی کوشش کی گئی، کبھی قتل، کبھی دھماکے، کبھی مختلف طریقوں سے، لیکن جنہوں نے ہمیں دبانا چاہا وہ آج تکفیری کہلاتے ہیں، اور ہم آج بھی مسلمان ہیں۔ جن عامروں نے پاکستان کو فرقہ واریت میں دھکیلا، وہ جہاز میں ایسے پھٹے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں ملا۔ ظلم تو انجام تک لے جاتا ہے۔ ہم پہ ظلم کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ تاریخ میں مکتب تشیع کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ جن بادشاہوں نے اسلام کی حکومت پہ قبضہ کیا اور مسلسل امیر المومنین پر سب و شتم کیا اور خاندان اہل بیت پہ ظلم کیے، وہ اس مکتب اہل بیت کو نہیں ختم کر سکے۔
تو آج کیسے ختم ہوگا؟ آج کی قوتیں اس مکتب کو ختم نہیں کر سکتی. ابھی تو ان کے جو بڑے بڑے شیطان ہیں وہ ہم سے خوف زدہ ہیں. لبنان سے لے کر یمن تک اسرائیل اگر 4 بدو حکومتوں سے تعلقات قائم کر لیتا ہے تو کوئی اس خواب خیالی میں نہ رہے کہ اسرائیل بچ جائے گا. اسرائیل یہودیوں کا ہے. یہودیوں کو خیبر میں علی نے شکست دی, اب علی کا ماننے والا ان کو شکست دے گا. یہ کتنا ہی ان سے تعلقات پیدا کر لیں. تعلقات پیدا کر کے کیا بتانا چاہتے ہو کہ ہم کل بھی یہودی تھے, آج بھی یہودی ہیں. مسلمانوں کا تو ہم نے لبادہ اڑا, مسلمانوں کا تو لبادہ اڑ کر ہم نے حرمین پہ قبضہ کیا ہے. مگر نہ ہم تو ذاتی طور پر اسی یہودیت پر باقی ہیں. اگر یہودی نہ ہوتے تو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرتے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان لانے والوں, یہودیوں عیسائیوں کو اپنا سرپرست اور اپنا دوست مت بناؤ. تمہارا سارا انتظام وہ چلا رہے ہیں. تمہارے علاقوں میں جتنی بھی سیکیورٹی ہے, انٹیلیجنس کی سہولت ہے, وہ فراہم کرتا ہے. پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ اسرائیل تمہیں بچا لے گا؟ اسرائیل اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا. 1968 میں اسرائیل نے عربوں پہ حملہ کیا, مصر کے علاقے چھین لیے, جولان کی پہاڑیاں چھین لی. ٹھیک ہے, اب کیا ہے؟ کہتے تھے کہ جناب غیر قابل تسخیر ہے, اس پر کوئی اس سے کوئی نہیں جیت سکتا. ابھی کیا ہے؟ ابھی اس نے اپنے چاروں طرف دیوار بنا لی ہے. وہ جو کہتا تھا کہ اسرائیل کو میں پھیلاؤں گا, مکہ و مدینہ اور صحرا مصر اور عراق اور سارے